الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد۔ محترم ناظرین کرام، مدرسہ بیت العلوم آفیشیل چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ یہ چینل عام مسلمانوں کے دینی افادہ اور بوقت ضرورت ان کو دین سے متعلق، آخرت سے متعلق رہبری اور رہنمائی کے لیے مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم نے اس چینل کا قیام فرمایا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو آج کے اس موضوع سے ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ گزر چکا، اب یہ ربیع الثانی کا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں اور ملک سے باہر بھی بہت سے مقامات پر ان دونوں مہینوں میں مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو مسلمان دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب سمجھ کر اختیار کرتا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ چیز دین سے نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین کا وہ حصہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے یہاں وہ چیز مردود بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں وہ چیز آپ کی شریعت میں اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، علماء اہل حق بھی اس پر نکیر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، بطور تمہید کے اتنی بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا میں دو نظام چلتے ہیں۔ ایک تو نظام تکوینی نظام کہا جاتا ہے، جو انسان کے جسم اور اس کی نشو و نما، اس کی تربیت سے متعلق ہے، جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہوائیں چلنا، کھیتیوں کا لہلہانا، بارش ہونا، سمندروں میں طغیانی وغیرہ وغیرہ، جو دنیا کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، آج تک بڑے سے بڑے ملحد نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ دنیا کا یہ جو نظام ہے یہ اس دنیا کے لیے مناسب نہیں ہے یا کافی نہیں ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ ہر ایک عقلی طور پر بھی، طبعی طور پر بھی اس نظام دنیا کی خوبصورتی کو، اس کے کمال کو، ان ساری ضروریات کے لیے کافی، وافی اور مکمل ہونے کو تسلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا
میں جتنی چیزیں ڈیولپ کر رہی ہیں، سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، طرح طرح کی مشینیں آ رہی ہیں، طرح طرح کے نئے نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں، یہ اسی دنیا میں جو نظام جاری ہے اس کی طاقت کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ہوا کی طاقت کو سمجھا، سورج کی روشنی کی طاقت کو سمجھا، پانی کی طاقت کو سمجھا، جو معدنیات زمین کے اندر ہیں ان کی طاقت کو سمجھا، اس پر ریسرچ کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ اس نظام دنیا میں کہیں سے کوئی خرابی آج تک نہ ثابت کر سکا ہے، نہ کوئی کہتا ہے۔ ہر ایک کی عقل، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کی فطرت سلیمہ اس کے حسن کو قبول کرتی ہے۔ اسی طرح جس اللہ نے کائنات کے، جس مالک نے اس حسین نظام کائنات کو پیدا کیا، حسین نظام کو ترتیب دیا، اس مکمل نظام عالم کو ایسی ترتیب سے، ایسے طریقے سے رکھا کہ دنیا میں رہنے والی آبادیاں، چاہے وہ انسان کی ہو یا جانوروں کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، ان کو کوئی پریشانی نہیں پیش آتی۔ اسی خالق کائنات نے، اسی رب العالمین نے دین کا نظام بھی اسی نے جاری کیا ہے۔ انسان کی طبیعت کیا ہے، انسان کا مزاج کیا ہے، اس کے دل کے تقاضے کیا ہیں، انسان کی فطرت سلیمہ کن چیزوں کو چاہتی ہے، دنیا میں پھیلی ہوئی آبادیاں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ان کا تعلق آپس میں خوبصورت، مستحکم، مضبوط، پائیدار کیسے رہے گا؟ انسان کا ایک تعلق اپنے آپس کے معاشرے سے ہے، ایک تعلق ان کا دیگر مخلوقات سے ہے، اور ایک تعلق ان کا خالق کائنات سے ہے۔ ہر ایک تعلق کو کس طرح وہ خوبصورتی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، اور اس طرح سے کہ دنیا کا نظام امن برقرار رہے، کیسے وہ چیزیں باقی رہیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، اس دنیا کو پیدا کرنے والے سے بہتر کون جان سکتا ہے اس کو؟ وہ خالق کائنات جس کے پاس قیامت تک کے ایک ایک ذرے کا علم ہے، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک کی ایک ایک چیزوں کا علم ہے، اس خالق کائنات نے، اس عالم الغیب والشہادہ نے یہ نظام شریعت، یہ دین کا نظام جاری کیا۔ تو انسان کی عقل، اس کی فطرت سلیمہ اور اس کی جو طبیعت ہے، اگر وہ راستی پر ہے، سچائی پر ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوا، شیطان نے اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کیا، وہ فطرت اپنی سلامتی پر قائم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نظام شریعت کے اندر کہیں بھی کوئی بھی کمی یا کوئی خرابی یا کسی بھی قسم کی بدصورتی محسوس نہیں کرے گا۔ اس کی طبیعت پکار اٹھے گی، بے قرار ہو کر پکار اٹھے گی کہ رب العالمین تو نے جو نظام شریعت دیا کس قدر حسین ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جب تک کوئی قانون زندگی نہ ملے، جب تک کوئی نظام زندگی نہ ملے، وہ اپنی زندگی کو خوبصورت اور حسین نہیں کر سکتا ہے۔ الغرض جس طرح نظام دنیا مکمل ہے، حسین ہے، انسان اور دوسری مخلوقات کی طبیعت ان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسی طرح نظام شریعت بھی فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ کہیں بھی فطرت انسانیت سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ایک ایک کوئی بھی جزیہ، شریعت کا کوئی بھی ادنا سے ادنا قانون یا مسئلہ، یہ انسان کی فطرت سلیمہ کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے اعمال بندوں کے لیے ضروری ہیں وہ سب بندوں پر لازم کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، یہ صرف شان حاکمیت کی وجہ سے دباؤ نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بندوں پر کرم ہے کہ اللہ نے ایسے نظام کو دیا اور مسلط بھی کر دیا، بندوں کو مکلف بھی بنا دیا کہ تمہارے نفع کے لیے، دنیا اور آخرت کے نفع کے لیے ضروری ہے کہ تم ان چیزوں کو اختیار کرو۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے، ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں، کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس پر جبر کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی رحمت ہوتی ہے، یہ ان کے بچے کے ساتھ مہربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ نے جو نظام شرعی بھیجا، جو شرعی قوانین بھیجا، ان میں جو احکام ہیں، بعض احکام فرائض ہیں، بعض سنت ہیں، بعض مستحبات ہیں، بعض صرف مباح ہیں، جائز ہیں، ایسے ہی بعض حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں، بعض خلاف اولا ہیں۔ ان شرعی قانون میں اعمال کی الگ الگ حیثیت ہے۔ جو اعمال، جو احکام انسان کی زندگی میں عبادات سے متعلق ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی، ایسے ہی دوسرے احکام، عبادات کے تعلق سے جتنے بھی احکام ہیں، یہ سب کے سب مکمل طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ، جو کہ خیر القرون کا دور تھا، صحابہ کا دور، اس زندگی میں وہ سارے اعمال شرعی قانون کے مطابق دنیا والوں کے سامنے آ گئے۔ عبادات سے متعلق کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ جو نئے نئے مسائل بعد میں پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ان کے مسائل، یا جو نئے نئے معاملات خرید و فروخت کے اور دوسری چیزوں کے جو معاملات پیش آ رہے ہیں، ان کے مسائل تو سارے کے سارے اس زمانے میں نہیں طے ہو گئے، لیکن جو معاملات، جو احکام عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے پیش آ چکے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اور صحابہ نے ان پر عمل کیا، اور عمل کر کے اگلی نسل کے سامنے، اگلی امت کے سامنے ان کا نمونہ اور ان کا طریقہ عمل پیش کر دیا۔ قیامت تک عبادات کے تعلق سے کوئی نئی عبادت سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ عبادات کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب پیش آ چکی ہیں۔ اس لیے قیامت تک کوئی مسلمان اگر عبادت کا کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی دین میں ایسی چیز کو ایجاد کرے گا جو دین کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مردود ہے۔ ماہ ربیع الاول میں ہندوستان اور دوسرے ممالک کے بہت سارے حصوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ان کی عظمت کے اظہار کے ایسے ایسے طریقے نظر آتے ہیں کہ وہ طریقے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں طریقے وہ نظر نہیں آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان عبادات کو مخفی رکھا؟ یہ بات ذہن میں آنا ہی بڑی گستاخی کی بات ہوگی۔ کیا صحابہ نے ان عبادات پر عمل نہیں کیا اور ان کی نیکیوں سے محروم رہ گئے؟ ایک ادنا سی سمجھ رکھنے والا مسلمان بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ بعد میں چیزیں پیش آئیں؟ میرے دوستو، نظر یہ آتا ہے، غور کرنے پر یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو اعمال محض مباح تھے اور ان کا کوئی شخصی فائدہ ہوتا تھا، فائدے سے خالی نہیں، کسی کو فائدہ مل رہا ہے یا کچھ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، شریعت نے ان کی اجازت دی، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اگر یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیل جائیں گی، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو جائیں گی کہ لوگوں کے اندر وہ کام، وہ عمل شرعی حدود پر نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی پیش بندی فرما دی اور روک دیا کہ خبردار یہ کام مت کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے سے چند روز پہلے فرمایا تھا
کہ اللہ یہود پہ لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ آپ کے سامنے یہ بات تھی کہ امت مجھ سے محبت کرے گی، محبت میری قبر پر آئے گی، لیکن قبر میں آ کر وہ خرافات نہ کریں جو پچھلی امتوں نے کیا۔ عین ممکن ہے کہ قبر میں میری قبر پر آنے کے بعد وہ ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی، وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے رونما ہو جائیں گی جن کی وجہ سے یہود نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عید کی جگہ اور میلے کی جگہ بنا دیا۔ ایسے ہی بہت سارے اعمال، انہی میں سے ایک یہ ہے قبروں پر جانا۔ ربیع الاول کے مہینے میں تو لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، آپ کی تعظیم کے نام پر جلوس نکالے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا خرافاتیں ایک زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چیز جاری ہوئی، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اور صحابہ کے اور تابعین کے اور تبع تابعین کے بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد تقریباً 400 سال کے بعد یہ چیزیں رونما ہوئی۔ 400 سال تک صحابہ نے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان چیزوں کو، جس کو آج لوگ عبادت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا سبب کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ ان حضرات کی نظر اور توجہ ادھر نہیں گئی۔ یقیناً بات اس میں یہی ہے کہ یہ چیز عبادات کے قبیل سے ہے ہی نہیں۔ عبادات کے قبیل سے ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا ہوتا، نبی نے وہ عمل کر کے امت کو دکھا دیا ہوتا، صحابہ کے درمیان وہ چیز رائج ہو گئی ہوتی، تابعین تبع تابعین نے اگلی نسلوں تک وہ چیز پہنچا دی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ربیع الثانی کے مہینے میں ایک منکر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات مناتے ہیں، جس کو عوام 11ویں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، لوگ اس کو اللہ اور رسول کی رضا جوئی کا سبب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز اس میں داخل نہیں ہے۔ اولیاء کے مزارات پر جانا، عام قبروں پر جانا اگرچہ فی نفسی جائز ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن جب تک یہ عمل اپنی حد تک رہے اور صرف قبروں پر جا کر آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے رہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن عوام میں وہ چیز وہیں تک نہیں رہ گئی، اس میں بہت سارے خرافات بھی داخل ہو گئے۔ ایک میلہ لگتا ہے، عورتوں اور مردوں کا ایک ناجائز اختلاط ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے منکرات ہوتے ہیں، جائز کام ایک بھی نہیں ہوتا۔ قیامت میں میرے دوستوں، میرے بزرگوں معلوم ہو جائے گا کہ جس شخصیت کی قبر پر جا کر ہم یہ خرافات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، خود ان کی زندگی میں یہ چیز نہیں تھی اور ان کی روح کو وہ بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے ان حضرات کے وہاں پر بھیڑ لگانے سے اور میلہ لگانے سے۔ اس لیے ناظرین کرام، خلاصے کے طور پر عرض یہ کرنا ہے کہ جو بھی منکرات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے یا جو ربیع الثانی کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں، یہ منکرات شریعت میں ان کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور ان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے شریعت کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے بس بات یہی کافی ہے کہ جتنی چیزیں بھی دین کے لیے ضروری تھیں اور مفید تھی بندوں کے لیے، امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اور آپ کے بعد صحابہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بعد میں جو چیزیں پیش آ رہی ہیں ان کا تعلق عبادات کے قبیل سے نہیں ہے، ان کا تعلق خرید فروخت کے مسائل سے تعلق ہے، یا جو نئی چیزیں، جو نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے، کس چیز کا استعمال جائز ہے، کس چیز کا استعمال ناجائز ہے، خرید و فروخت کی جو نئے معاملات اور نئی شکلیں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں، سود کے معاملات سامنے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، ان میں تو نئے مسائل علماء قرآن اور حدیث میں غور کر کے اور قرآن اور حدیث میں جو اصول طے شدہ ہیں ان میں غور کر کے نئے حالات کے مسائل بیان کر رہے ہیں، لیکن عبادات سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ طے ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو بھی شخص نئی چیز اختیار کرے گا اور نیا عبادت کا طریقہ رائج کرے گا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں، منظور نہیں، قابل قبول نہیں۔ اس کی ایک مثال میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مثلا نفل عبادت ہے،
नफल इबादत इंसान मुसलमान के अपने इख्तियार की चीज है, जब चाहे करे जब चाहे ना करे, चाहे करे चाहे ना करे। लेकिन अगर कर रहा है तो शरीयत ने उसके हुदूद मुकर्रर कर दी है। जमात नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा इजहार नहीं होना चाहिए, जैसे शब बारात की रात में जागना, ऐसे ही जो है शब कदर में बेदार रहना, ये सब वो फजाइल की चीजें हैं जो बंदों के लिए जायज हैं। अगर नहीं कोई बंदा करता है तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये कि उस सवाब से महरूम रह जाएगा। अगर बंदा उसको शब बारात के अमाल को और शब कदर के अमाल को शरई हुदूद पे रख कर करता है, तब तो अल्लाह के यहाँ काबिल कद्र हैं, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नजदीक वो चीज पसंदीदा है। लेकिन अगर उसमें अपनी तरफ से चीजों का इजाफा कर दिया गया, अपनी तरफ से उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा दी गई, इसीलिए यहां पर एक बात मैं रुक कर अर्ज कर दूं कि जो भी काम, चाहे वो इनफरादी काम हो या इज्तिमाई काम हो, उलमाए हक की निगरानी में और उलमाए असर की निगरानी में और उनकी जिम्मेदारी से जब वो काम अंजाम पाता है तो कोई भी जायज काम या अफजल मुस्तहब काम शरई हुदूद पर रहता है, उसमें खुराफात और कि नहीं, और उसमें नई नई रस्में दाखिल नहीं हो पाती। क्यों? उलमा जानते हैं इस काम की हद कितनी है, इसको हम कहां से कहां तक कर सकते हैं और इसके बाद कौन सी चीज नाजायज हो जाएगी। लेकिन जब उसी काम को आवाम करती है, जब वही चीज आवाम के अंदर दाखिल होती है, तो चूंकि वो इल्म से नावाकिफ हैं, हुदूद शरअ से नावाकिफ हैं, इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये अमल हमको किस दायरे के अंदर रहकर करना है, कहां से कहां तक हमको इस अमल के अंदर रहना है, कब तक ये अमल अल्लाह की रिदा का सबब बनेगा और कहां ये अमल पहुंचकर अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाएगा। खा वो कोई भी इनफरादी काम हो, मसलन कब्रों पर जाकर जियारत करना, कब्रों की जियारत करना और वहां से फायदा हासिल करना, कब्र वाले को इसाले सवाब करना और उनकी रूहानियत से इस्तिफादा करना, इसके जो हुदूद क़ुयूद हैं, इनके जो शरई हुदूद हैं, जब तक उलमा किराम की निगरानी में या उलमा किराम बदात खुद इस अमल को करे तो वो शरई हुदूद की निगहदाश्त रखते हैं। लेकिन जब यही अमल आवाम करने लगती है, यही चीजें जब लोग करने लगते हैं तो वो शरई हुदूद की निगरानी नहीं कर पाते। इसलिए आवाम का जो एतराज रहता है कि वही काम हम करें तो गलत है, वही काम उलमा करें तो सही है, बात असल में यही है कि आप उस जायज काम के हुदूद की निगरानी नहीं कर पाएंगे और उलमा उस जायज काम के हुदूद की निगरानी कर लेते हैं। इसी तरह दीन का जो भी काम हो, खा वो मदरसे के ताल्लुक से हो या तबलीग के ताल्लुक से हो, खानका के ताल्लुक से हो, दीन का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी शोबा हो, जब तक वो उलमा की निगरानी में और उलमा से पूछ कर या उलमा खुद करते रहें या लोग भी करें तो उलमा से पूछ कर शरई हुदूद पर करते रहें, तब तक उस काम के अंदर उस एक नहीं दीन की उस खिदमत के अंदर खैर बाकी रहेगा और शरई हुदूद की हिफाजत रहेगी। लेकिन जब वो उलमा से मुस्तगनी होकर, उलमा से बेनियाज होकर, चाहे वो दीनी खिदमत हो या मुसलमानों को तरक्की देने के लिए, इस्लाम को तरक्की देने के लिए दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उलमा से बेनियाज होकर, अहले इल्म से बेनियाज होकर वो काम करने की कोशिश की जाएगी तो यकीनन उस काम में खैर का गलबा नहीं रहेगा, शर के गलबा का ऐन इम्कान है। और हुआ भी ऐसा, तारीख बतलाती है कि हर ऐसे काम में शर का गलबा हुआ, यहां तक कि वो चीज शर और फसाद के उस हद तक पहुंच गई कि उलमा को फतवा देना पड़ा कि अब यही काम हराम हो गया। जो काम पहले जायज था उसके अंदर इतनी चीजें दाखिल हो गई, ऐसे खुराफात दाखिल हो गए कि जब तक उसी काम को नाजायज न कहा जाए लोग उससे बाज नहीं आएंगे। इसलिए कि लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है कि इस काम को जायज की हद तक रखकर बाकी नाजायज चीजों को हम कहां से कैसे हटाएं। खुलासे कलाम नाज़रीन किराम बस ये है कि दीन का कोई भी काम हम करना चाहें, चाहे वह इबादत से ताल्लुक हो या मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तरक्की देने से ताल्लुक हो या दीन की कोई भी खिदमत हो, जब तक हम शरई हुदूद पर रहकर करेंगे, उलमा की निगरानी में करेंगे, उलमा से पूछ कर करेंगे या उलमा हक खुद उस काम को करते रहेंगे, तब तक उस काम के अंदर खैर रहेगा इंशाअल्लाह। और जब उलमा से बेनियाज होकर, उलमा से हटकर और उनकी निगरानी से हटकर वो काम किया जाएगा, उस काम में शर का गलबा हो जाएगा और अल्लाह की नाराजगी का उसके अंदर उनके इम्कानात ज्यादा रहेंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, खुसूसन हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात इरशाद फरमाई कि जिस काम में भी आवाम की दिलचस्पी ज्यादा नजर आवे, उलमा दिलचस्पी न लें, उस काम में समझ लो कि बहुत खैर का गलबा नहीं है, या तो वो चीजें मुजीब फसाद है या उसके अंदर अल्लाह की रजामंदी का पहलू गालिब नहीं है।
اور جس کام کو علماء لے کر چل رہے ہوں، جس کام کو علماء حق لے کر چل رہے ہوں، دین کی زیادہ فکر انہی کو ہے۔ دین کو محفوظ رکھنے کی اور شرعی حدود پر قائم رکھنے کی فکر جتنی زیادہ ان کو ہوگی، دوسروں کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کی نگرانی میں اور ان کی ذمہ داری پر جو کام ہوگا اور ان کی دلچسپی سے جو کام نظر آئے گا، اسی کے اندر خیر کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ عوام الناس کے طریقوں کی اتباع میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے اور کوئی ثواب نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو اہل دین سے سیکھ کر، سمجھ کر، ان سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔